غیر ملکی تعاون سے بڑے شہر میں بڑے منصوبے، کلک 62 ارب کا منصوبہ، 24 ارب جاری، 14 ارب خرچ ہو چکے۔ منصوبے میں سندھ حکومت کا حصہ 27 ارب روپے۔ کے ایم سی کے ساتھ ٹاؤنز کے 50 منصوبوں پر کام جاری۔ چینی کمپنی شرافی گوٹھ دنگا موڑ گٹر باغیچہ امتیاز میں گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنائے گی۔ جام چاکروں پر لینڈ فل سائٹ کا ٹھیکہ بھی چینی کمپنی کے سپرد۔ کراچی میں پراپرٹی ٹیکس کی تمام دستاویزی کارروائی مکمل ہے۔ وزیر بلدیات سعید غنی کی وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ ساری رقم دے دی، 44 سڑکیں 2025 تک مکمل چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سولر منصوبے پر بھی کام تیز کرنے کا حکم۔ شمسی توانائی پر کے منصوبے پر 27 ارب لاگت آئے گی۔ سولر سسٹم خریدے جائیں گے۔ سولر پارک اور 600 سولر ٹیکنیشینز کی تربیت بھی منصوبے کا حصہ۔ مراد علی شاہ کا غیر ملکی تعاون سے چلنے والے منصوبوں کی رفتار پر اظہار عدم اعتماد۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ کورنگی کازوے کا 40% سے زائد کام مکمل۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا تعمیراتی کام کا جائزہ، شہریوں کو ٹریفک جام کے مسائل سے چھٹکارے کی خوشخبری سنائی۔ غفلت کہیں آپ کو اپنوں سے ہمیشہ کے لیے جدا نہ کر دے۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر مسافروں کی منمانیاں جاری۔ پلیٹ فارم بدلنے کے لیے سیڑھیوں کے بجائے پٹریاں استعمال کرنے لگے۔ کینٹ اسٹیشن پر تھوڑے فاصلے پر پیڈسٹرین برج موجود۔ شہری بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈالنے لگے۔ زندگی سے پیار کریں، احتیاط کریں، محفوظ رہیں۔ جانی و مالی نقصان کے باوجود ریلوے حکام نے کچھ نہیں سیکھا۔ کینٹ اسٹیشن پر سیکیورٹی کے ناقص انتظامات، واک تھرو گیٹ شو پیس بن کر رہ گئے۔ پلیٹ فارم کے داخلی مقام پر لگے واک تھرو گیٹ بند، چیکنگ کا کوئی متبادل سسٹم موجود نہیں۔ اسٹیشن مینیجر عمر اقبال کا جلد ٹھیک کرانے کا دعویٰ۔ اسٹیشن پہ میں بھی آیا ہوں ایک عام آدمی کی طرح، نہ ان کے واک تھرو یہ کام کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کے لحاظ سے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، کرنا چاہیے انتظام۔ خطرے میں ہیں یہ لوگ، مشینوں والوں کو بلایا جائے، ان کو چیک کرائی جائیں۔ رکشہ ڈرائیور وارداتیں کرنے لگے۔ سمن آباد میں 40 آئی فونز کی ڈکیتی، ملزمان رکشہ ڈرائیور نکلے۔ گرفتار 3 میں سے 2 رکشہ ڈرائیور، 1 مکینک نکلا۔ گرفتار ملزمان کے صرف سٹی 21 پر اہم انکشافات۔ موبائل کتنے؟ 35۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا ہم لوگ آ گئے تھے۔ کہاں فرار ہوئے؟ ہم لوگ اسٹینڈ پہ آئے تھے۔ کہاں پر؟ گراؤنڈ پہ۔ کون سا گراؤنڈ؟ وہ یار دوست جہاں بیٹھتے۔ کہاں بیٹھتے ہو؟ یہ منڈی پہ۔ ناجائز منافع خوروں کو لگام ڈالنے کی کوششیں، ایک ہفتے میں 134 دکانوں میں کارروائی، 7 سیل کر دی گئی۔ گراں فروشوں کو 7,63,000 سے زائد روپے جرمانہ کیا گیا۔ کراچی انتظامیہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں نافذ کرنے کے لیے متحرک۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، ڈپٹی کمشنرز کو سرکاری قیمتیں نافذ کرنے کا حکم۔ اسٹاک ایکسچینج نے اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھوا ہے، لیکن اس میں مزید خوشی تب ہوگی جب یہاں لاکھوں لوگوں کے، ملینز لوگوں کے اکاؤنٹس ہوں گے، تاکہ پورا پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ وزیر اعظم شروع دن سے اس بات کے خواہش مند تھے کہ پاکستان میں ترقی ہو، معیشت بحال ہو۔ ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ قاسم منیر صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معیشت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، معاشی بہتری کی نوید ہے۔ گورنر سندھ کی اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ واپس لانے کی درخواست۔ معیشت کی بہتری میں سیاسی اور عسکری قیادت کے کردار کو سراہا۔ اسٹاک ایکسچینج کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا۔ سی ای او اسٹاک ایکسچینج فروخ ایچ سبزواری بولے، معاشی استحکام کے باعث سنگ میل عبور ہوا۔ میکرو اکنامک یہ جو اسٹیبلٹی ہم نے دیکھی ہے، وہ ہے جو انویسٹرز کو کانفیڈنس دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے مارکیٹ میں یہ ریٹرن دیکھا ہے، جو کہ 150% اس نے ریٹرن دیا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 17۔ افسر شاہی کی بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، سیکریٹری ماحولیات، موسمی تبدیلی اور ساحلی ترقی تمیز الدین کی چھٹی۔ اضافی چارج ڈائریکٹر جنرل ساحلی ترقیاتی اتھارٹی آغا شاہ نواز کے سپرد۔
طارق منظور چانڈیو چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹرانسپورٹ کراچی تعینات, نوٹیفیکیشن جاری. گریڈ 19 اور 20 کے 2 افسران کے سیر سپاٹے. ممبر R&S بورڈ آف ریونیو سید احمد علی شاہ کی 15 چھٹیاں منظور. ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ ایویلیویشن اسکول تعلیم مولا بخش شیخ 2 ہفتوں کی چھٹیوں پر جرمنی چلے گئے. پاکستان نے زمبابوے کو شکست دے دی, تیسرے ون ڈے کے ساتھ سیریز بھی جیت لی. قومی ٹیم نے تیسرے ون ڈے میں زمبابوے کو 99 رن سے ہرا دیا. گریڈ 16 کے افسر بھی جعلی بھرتی ہونے لگے. سندھ سیکریٹریٹ میں ٹاؤٹ مافیا سرگرم, سرکاری نوکریوں کا جھانسا دے کر لاکھوں بٹورنے لگے. ایڈمنسٹریٹر افسر عبدالقدیر کو جعلسازی کے ذریعے بھرتی ظاہر کیا گیا. 22 نومبر 2024 کو ملازمت کا آرڈر جاری کیا گیا. ٹاؤن انتظامیہ نے عبدالقدیر کی تقرری آرڈر جاری قرار دیا. سندھ سرکار کا بڑا فیصلہ, پہلی بار جونیئر سائنس ٹیچرز بھرتی کرنے کا فیصلہ. گریڈ 14 کے 1237 سائنس ٹیچرز IBA کے ذریعے بھرتی کیے جائیں گے. کل سندھ کابینہ سے منظوری بھی لی جائے گی. کسان کے بیٹے کا بڑا اعزاز, داخلے کے لیے 2 سال تک دھکے کھائے پھر بھی ہمت نہیں ہاری, محنت جاری رکھی اور BS ڈگری حاصل کر لی. تھرپارکر کے ہونہار طالب علم معشوق راہمو نے کامیابی والد کی محنت کے نام کر دی. کھیتی باڑی سے لے کر پھر درونی سندھ کی طرف وہ کرتے تھے. پھر حیدرآباد میں جو آ کر کچھ دکان کھولی, اس کے بعد جو وہ وہاں پہ اپنا کاروبار جمایا. اس کے بعد واپس گاؤں عمرکوٹ میں آئے. وہ عمرکوٹ میں جو وہ ہمارا دکان ہے وہاں پہ گزر بسر ہوتا ہے, اور انہوں نے ہی بس سب کچھ کر کے سارا کچھ جو میرا کریڈٹ ہے وہ ان کا ہی ہے, کیونکہ انہوں نے ہی کیا ہے سارا کچھ. طلبہ کو جدید تعلیم سے روشناس کرانے کا مشن, جامعہ کراچی کا AI میں 4 سالہ ڈگری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ. داخلے کے قواعد اور نشستوں کی تعداد کا تعین ہونا باقی ہے. آئندہ سال سے داخلے شروع ہونے کا امکان. پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے کا مقام تبدیل, جلسہ نشتر پارک کے بجائے کالا پل کے قریب ریلوے گراؤنڈ میں ہوگا. 30 نومبر کے جلسے کے لیے تیاریاں جاری. جب ہم نے درخواست دی اجازت نامے کے لیے تو پتہ چلا ہے کہ 30 تاریخ کو نشتر پارک کی اجازت پہلے ہی کسی اور تنظیم کو دی جا چکی ہے. تو ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہم کسی اور کنٹروورسی میں جائیں, تو ہم نے اپنے طور پہ جلسے کا مقام تبدیل کیا, اور یہ ریلوے گراؤنڈ جو کالا پل کے ساتھ ہے اور کافی بڑا گراؤنڈ ہے, یہاں پہ جلسہ اپنا رکھا ہے. حکومت فوری یوٹیلیٹی سٹورز بند کرے, چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم کا مطالبہ. شکوہ کیا, یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی, دالوں سمیت دیگر اشیاء مہنگے داموں مل رہی ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز کو خزانے پر بوجھ قرار دیا. چینی 141 روپے, مختلف دالوں میں 100 روپے کلو فرق ہے, چاول میں 100 روپے کا کلو کا فرق ہے, اور یہ یوٹیلیٹی ادارے ہیں. 80% جب یہ یوٹیلیٹی سٹور پورش علاقوں میں کوئی نہیں جاتا وہاں جگہ پہ. اگر وہ کرائے پہ بھی دکانیں ہیں یا یوٹیلیٹی سٹور ہیں یا خریدے گئے ہیں, ان کو فل فور بند کر دینا چاہیے, جو ہمارے حکومت پہ بہت بڑا بوجھ ہے. یہ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر, پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کی تیاریاں. پیٹرول 3 روپے اور ڈیزل 2 روپے 87 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز. قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ 30 نومبر کو ہوگا. ممکنہ اضافے پر شہریوں نے شکوہ کیا, مہنگائی نے پریشان کر رکھا ہے. اور نیشنل اسکواش چیمپئن شپ اختتام پذیر, آخری روز انڈر 9, 13 اور ویمن کیٹیگری کے فائنل کھیلے گئے. انڈر 13 کے فائنل میں سہل عدنان نے محمد حسان کو ہرا دیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے, خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد.